بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا أنت جاویدا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا الی تجویدا. پیارے بچوں اور ناظرین کرام، آج جو ہم سبق لے کر آئے ہیں وہ دو سبق اس میں ہے، ایک ہے حروف قمری، ایک ہے حروف شمسی. حروف قمری کسے کہتے ہیں اور حروف شمسی کسے کہتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اس کا قاعدہ بتانا ہے کہ حروف قمری کو کیسے پڑھتے ہیں، حروف شمسی کو کیسے پڑھتے ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں. پہلے حروف قمری میں آئیے. حروف قمری کے دیکھیں 14 حرف ہے، 14 حرفوں میں اس کے حرف ہے، یعنی 14 لیٹرز ہے حروف قمری کے. اسی طریقے سے حروف شمسی کے بھی 14 لیٹرز ہیں. اب حروف قمری کے جو لیٹرز ہیں اس کو دیکھ کیا ہے، الف با جیم ح خ عین غین فا قاف قاف میم واو ہا یا، یہ کل ٹوٹل 14 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو حروف قمری کے یہ 14 حرف ہیں. اب اس کی پہچان، حروف قمری کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، ہمیں وہ سمجھنا ہے کہ حروف قمری کو قمری کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز اولا ایک پہلی قاعدہ یاد رکھیے کہ حروف قمری کی پہلی پہچان یہ ہے کہ لام ساکن جو ہوگا نا، لام ساکن کے بعد ان 14 حرفوں میں سے تلاش کرنا ہے کہ لام ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے. اس 14 حرف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، لہذا وہ حروف قمری ہوگا. لام ساکن کے بعد، یہاں دیکھیے لام ساکن ہے، یہاں دیکھیے لام ساکن ہے، لام ساکن کے بعد حروف قمری میں سے یہاں قاف آیا. ٹھیک، اسی طریقے سے حروف قمری یہاں دیکھیے لام ساکن کے بعد حروف قمری میں سے یہاں بھی قاف ہے، لہذا اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، لام پڑھا جائے گا. یہ بھی سمجھاؤں گا. نمبر 2 میں یہاں دیکھیے لام ساکن کے بعد حروف قمری میں سے کیا آیا، یہاں پہ با آ رہا ہے. ٹھیک، یہاں دیکھیے حروف قمری میں سے لام ساکن کے بعد یہاں بھی یہ حمزہ ہے، اصل میں الل ابلی، یہ لام ساکن کے بعد یہ حمزہ یہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ الف کی بحث ہے کہ الف کیوں نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ حمزہ بدل جاتا ہے ملانے کی وجہ سے، یہ الف لکھا ہوا ہے لیکن حمزہ وہ بدل جاتا ہے. اب ایسا قاعدہ سمجھیے. قاعدہ 2 یاد رکھنا ہے کہ لام ساکن کے بعد حروف قمری میں سے لام ساکن ہے، اس کے بعد حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے، لہذا اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے، حروف قمری ہے. ایک پہچان کیوں، اس لیے کہ جزم والا حرف اپنے سے ماقبل، اپنے سے پہلے کوئی حرکت چاہتا ہے. ایک پہچان تو یہ ہے کہ جزم والا حرف اپنے سے ماقبل کوئی حرکت چاہتا ہے، لہذا جزم والے لام کو حرکت کی ضرورت ہے، اور الف جو ہے یہاں خالی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، لہذا ہمیں مدد لینی پڑے گی واو سے. اس لیے اس الف کو سائلنٹ کریں گے، نہیں پڑھیں گے، واو سے لام کو ملا دیے. ایک تو طریقہ آسان سے سمجھنے کا یہ ہے، لیکن دوسرا رول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لام ساکن کے بعد حروف قمری میں سے قاف آیا. ایک پہچان تو اس کی قمری کی ہوگی. قمری کی پہچان یہ ہے کہ جو لام ساکن ہوگا، یعنی اس کا جو پہلا والا حرف ہوگا لام، وہ ساکن ہوتا ہے. اور شمسی میں کیا فرق ہے ابھی پڑھاؤں گا. شمسی میں فرق کیا ہے، شمسی میں لاجا، قمری میں صرف الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اور شمسی میں الف اور لام دونوں نہیں پڑھی جاتی. بات سمجھیے گا، حروف قمری میں صرف الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور شمسی میں یہ الف کو اور یہ لام کو دونوں نہیں پڑھیں گے. قمری شمسی کی پہچان کیا ہے، قمری کی پہچان یہ ہے اس کا پہلا والا حرف لام ساکن ہوگا. شمسی کی پہچان یہ ہے اس کا پہلا والا جو یہ حرف ہے اس پہ مشدد ہوتا ہے، وہ تشدید اس پہ حرف آتا ہے. بات سمجھیں. قمری کہتے ہیں قرآن میں یہاں جزم ہے، یہ والشمس میں یہ آپ کو دیکھیں تشدید ہے، سارے الفاظ میں تشدید، من الظلمات یہاں بھی تشدید، من الناس یہاں بھی تشدید، والضحیٰ یہاں بھی تشدید. 2 فرق یاد رکھیے. قمری کے شروع میں لام ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، جزم والا کو جزم ہوگا، اور شمسی کے شروع میں تشدید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور قمری میں صرف الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اور شمسی میں الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جاتے ہیں. بات سمجھ گئے ہوں گے میری. 2 پہچان یاد رکھنا ہے. ایک تو اس میں الف لام کیوں نہیں پڑھے جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیے شین کے بعد یعنی واو کے بعد یہاں پہ حروف شمسی میں سے یہاں شین آیا، لہذا
اس کی وجہ سے یہ الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے. ایک تو قاعدہ اس کا یہ ہے. دوسرا قاعدہ وہی میں نے بتایا قمری میں کہ تشدید والا حرف یا جزم والا حرف اپنے سے ماقبل یعنی اپنے سے پہلے کوئی حرکت چاہتا ہے، زبر کی، زیر کی، پیش کی کوئی حرکت چاہتا ہے. لہذا یہ شین مشدد ہے، شین پہ تشدید ہے اور اس کو اپنے سے پہلے زبر زیر پیش کی ضرورت ہے. تو لام پہ نہ تو زبر ہے، الف پہ نہ تو زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، دونوں پہ کسی پہ نہیں. لہذا مدد لینی پڑے گی ہمیں واو سے. تو ہم واو کی مدد لیں گے شین سے، تو وشمسی ہو جائے گا. یہ میں پہچان ایک فارمولہ بتا دیا ہوں لفظوں کو پہچاننے کا طریقہ کہ جزم اور تشدید اپنے سے ماقبل اپنے سے پہلے حرکت چاہتا ہے، چاہے زبر کی ہو، زیر کی ہو، پیش کی ہو. ٹھیک ہے. دو پہچان یاد رکھنا ہے. قمری کے پہلے والے حرف لام ساکن ہوگا، اس پہ جزم ہوگا اور الف نہیں پڑھا جاتا ہے. اور قمری میں یہ الفاظ دیکھنا ہے کہ قمری ہے تو یہ الفاظ آ رہے کہ نہیں آ رہے. شمسی میں پہلے ڈھونڈنا کہ یہ اس کے جو پہلا والا لفظ ہے اس پہ یہ اس میں 14 حرف میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں. ایک پہچان اگر مل گیا. دوسری پہچان یہ ہے کہ شمسی میں مشدد پہلا والا حرف پہ تشدید ہوتا ہے اور فرق یہ ہے کہ قمری میں الف نہیں پڑھتے ہیں اور شمسی میں الف لام دونوں نہیں پڑھتے ہیں. میری بات امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس میں یہ 14 حرف دونوں مثال لکھی گئی ہے. سارے الفاظ کی مثال دینا پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے. کچھ الفاظ کی مشق لکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اصل ہمیں قاعدہ یاد رکھنا ہے قمری اور شمسی کا. قمری کہتے ہیں قمری پہ لام ساکن کے بعد حروف قمری کوئی حرف آ جائے تو قمری ہوگا اور اس پہ جزم آتا ہے. اور شمسی میں فرق کیا ہے؟ شمسی میں تشدید ہوگا اور اس کے الفاظ آئیں گے، ایک چیز. دوسرا فرق یہ ہے کہ حروف قمری میں صرف الف نہیں پڑھا جائے گا اور شمسی میں الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا. امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے اس کو پڑھتے کیسے. دیکھیے والقمری قاف پڑھو، والقمری الف نہیں پڑھیں گے، والقمری، والقرآن، والقرآن قاف پڑھو، والقرآن، فی البلاد، فی البلاد، الی الابل. سب میں قمری کے حروف بھی آ رہے ہیں، لام ساکن بھی ہے، الف نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے. الی الجبال، الی الجبال، الی الجبال، والفجر. سب میں دیکھیے لام ساکن کے بعد فا آ رہا ہے نا، تو سب میں قمری کے حروف بھی آ رہے ہیں، لام ساکن ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا. والفجر هو القاهر، هو القاهر، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. اب شمسی میں آئیے. شمسی کو کیسے پڑھیں گے؟ والشمسی الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ ہم نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ شمسی میں الف لام دونوں نہیں پڑھے جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ حروف آنے کے بعد سے الف لام سائلنٹ ہو جاتے ہیں. میں نے اس کا فارمولہ بتا دیا ہے کہ تشدید اور جزم اپنے سے پہلے کوئی حرکت کی تلاش کرتا ہے. لہذا نہ تو الف لام پہ حرکت ہے نہ الف پہ حرکت ہے، اس لیے واو کی حرکت کو یہاں ملانا پڑے گا. تو پڑھیں گے والشمسی، والشمسی، ومن الناس، ومن الناس، من الظلمات، من الظلمات، والضحى، والضحى، والضحى. سب میں دیکھیے یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے. کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ قاعدہ بتا دیا ہوں. غاد آ رہا حروف شمسی میں سے، والضحى، والسابحات، والسابحات. یہاں پہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں با آ رہا ہے، نہیں سوری اللہ سے دعا سین آ رہا ہے. والسابحات، یہاں پہ سین ہے اس کا. والسابحات، والسابحات، والتین. دیکھیے پہلا لیٹر اس کا تا ہے، لہذا الف اور لام دونوں نہیں پڑھیں گے. والتین حروف شمسی کے. لہ الرحمن، لہ الرحمن، بالدین، بالدین. یہ پڑھنے کا آپ کا طریقہ ہے. ایک بار پھر ذہن دوڑا لیجئے، ریوائز کر لیجئے قمری اور شمسی میں کیا ڈیفرنس ہے. قمری میں لام ساکن کے بعد حروف قمری آتا ہے تو ایک پہچان یاد رکھنا. دوسری پہچان قمری میں جزم آتا ہے پہلے والے حرف. شمسی میں جو پہلا حرف ان میں سے کوئی ہوگا اور اس پہ تشدید ہوگا اور الف اور لام دونوں شمسی میں نہیں پڑھے جائیں گے.
امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ میں گئے ہوں گے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کیا کہ ان الفاظوں کو ڈھونڈا کہ کون سے قمری ہے کون سے شمسی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔